ذکر الہی کی اللہ کے علم میں ایک حد ہے، جب اس حد تک ذکر ہو جائے تو آدمی مجاب الدعوہ بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلعام بن باورا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا پیر تھا اور ذاکر تھا، اور اس کا ذکر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جو وہ منہ سے نکالتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حملے کے لیے کہا، آپ اپنے اصحاب کو لے کے وہاں تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ فوج ہے، تو ان لوگوں نے بلعام بن باورا سے کہا کہ آپ کو ہم نے زندگی بھر پالا ہے، قسم قسم کے تحائف نیاز و نظر دیے ہیں، ہم پر مصیبت آئی، بد دعا کرو کہ موسیٰ اور ان کی قوم ہلاک ہو جائے۔ اس نے پہلے بہت منع کیا، لمبے قصے ہیں یہاں، لیکن جب تنگ کیا گیا اور دنیا کی لالچ میں آیا تو اس نے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو بد دعا دی، لیکن وہ بد دعا ان کے لیے بد دعا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ اس نے قوم کو کہا کہ میری زبان کنٹرول سے نکل گئی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا، اب میری حالت کبھی بحال نہیں ہوگی، کیونکہ پیغمبر کے مقابلے میں جو آدمی ہوگا وہ ہمیشہ ذلیل ہوگا۔ تو میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں سے گناہ کرا لو۔ چنانچہ اس قوم نے اپنی تمام حسینہ لڑکیوں کو، دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کرا کے حضرت موسیٰ کے کیمپوں میں بھیجا، خیموں میں، اور چوکریوں کو کہا کہ کسی طرح فوجی کو گناہ میں ملوث کرو۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو کہا کہ سخت امتحان آیا، بچنے کا طریقہ یہ کہ نظر نیچے کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سب نے نظر نیچے کی، لیکن ایک کا بخت ایسا تھا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تو ہوتے نا بعض ہر طرف دیکھتے رہتے۔ دو چیزیں جب اس کے پاس آئی اس نے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ بدفعلی شروع کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کی قوم سے اٹھ گئی اور ان پر ہیضے کی بیماری آئی اور 70,000 کے قریب خیموں میں لاشیں پڑی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام بارگاہ عزتی میں روئے کہ آپ نے کہا آؤ، کہا جا کے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس بلعام باور کا ذکر کیا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ تدبیر سازش بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ملعون کیا اور فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال مانند کتے کی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، آپ حملہ کرے تو بھی ہانپے، اور تترکو یا چھوڑ دے یلہث، پھر بھی ہانپتا ہے۔ کتے کی سردی گرمی میں زبان باہر ہوتی ہے اور وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو تکذیب کرتے آیتوں کی۔ فقصص القصص، پس آپ بیان فرمائے یہ دو ٹوک بیان، لعلہم یتفکرون، ہو سکتا ہے یہ کچھ سوچ۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال ان لوگوں کی جو تکذیب کرتے ہماری آیتوں کی۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود ظالم تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو رہنمائی دے اللہ وہ ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، جس کو بہکائے فاولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ واقعی گھاٹے میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
اور یقیناً ہم نے پیدا کیا دوزخ کے لیے بطیرے جن اور انس، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں اس سے، سوئی فہم، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ان سے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں اس سے، اولئک کالانعام، یہ لوگ مانند مویشیوں کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی گئے گزرے، اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ بالکل غفلت میں ہیں۔